یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اپنے اوپر رحم کریں، اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے، اور ماں باپ کے لیے بھی ایک بات کہہ کر جاتا ہوں کہ جب کسی کو توجہ سنیے گا، جب کسی کو حلال کھانا نہیں ملتا ہے، جب کسی کو بھوک لگے اور حلال کھانا نہ ملے تو وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ حلال کھانا نہیں ملتا اور بھوک لگے تو حرام کی طرف جاتا ہے۔ آپ کی اولاد اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ وہ شادی کے لائق ہو چکی ہے، تو اگر آپ جائز طریقے سے اس کی شادی نہیں کریں گے تو وہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ بات ہو سکتا ہے آپ کو لگے یہ کیا کر رہے ہیں، مگر یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت کا، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ آج جو ہے لوگ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، خودکشی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کی شادی جو ہے وقت پر نہیں کرتے۔ مال کمانے کی ہوس، ابھی تو بچہ ہے، اگر وہ اس ایج کو پہنچ چکا ہے، اس معاملات کو جانتا ہے، اتنی عمر اس کی ہو چکی ہے تو کماتا بھی ہے، وہ اس کام کو کر بھی لے گا تو اس کا نکاح کر دیجیے، ورنہ کیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نگاہیں جھکا کر چلنا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے وہ کام کر جائیں کہ آپ نظریں نہ اٹھا پائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کے فپولے جل گئے سینے کے داغ سے، دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کو آگ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ایسا قدم اٹھا جائیں کہ ہم زندگی بھر جو ہے کسی سے آگ ملانے کے قابل نہ رہیں۔ اس بات پر غور کریں، یہ بات غور کرنے کی ہے، یہ رکھیں، اپنی صحبت اچھی بنا کر رکھیں۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن پاک کی طرف خوب توجہ کر لیتے ہیں۔ یعنی جب شعبان کا چاند آتا تو صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام عبادت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اور اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالتے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا یعنی رمضان سے پہلا جو مہینہ آتا ہے، اس میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے اور غربا اور مساکین مسلمان کو ماہ رمضان کے لیے روزوں کے لیے تیاری کر دیتے، یعنی ان کو زکوٰۃ دے دیتے۔ آج حال کیا ہے، آج ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ ہوتی کیا ہے۔ جس مال کو ہم بڑی محبت کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، میرا مال ہے، میرا سونا ہے، آج عورتیں اپنے سونوں کو بہت سنبھال کر رکھتی ہیں، اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیں گی تو جو مال آج رکھ رہی ہیں وہی مال قبر میں عذاب بن جائے گا، وہی مال گرم کر کے آپ کے سینوں پر لگایا جائے گا، وہی مال آپ کی قبر میں عذاب کا باعث بن جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں زکوٰۃ دیتے تو ہیں، وہ جو فطرہ دیتے ہیں وہی زکوٰۃ ہوتی ہے ہمارے حساب سے، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ فطرہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ دینا الگ ہے۔ ہمیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے۔ یعنی اگر رب چاہے تو ہمیں لینے والا بھی بنا سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اسے ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اے میرے مولا تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، مجھے لینے والا نہیں بنایا۔ اگر وہ ہمیں لینے والا بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر ہمارا ایک ہاتھ ہمارا رب نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر ہماری ایک آنکھ ہمارا رب نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ آج ہم پہ کس بات کا غرور ہے؟ آج ہمیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ میرے اندر تو طاقت بہت ہے، دوسرا کمزور ہے، میں اس کو دبا لوں گا، میں اس کو جو ہے جو چاہے وہ کر لوں گا،
تو کس چیز کا تکبر کر رہے ہو؟ ایک وقت وہ آئے گا اللہ پاک ایسا انصاف فرمائے گا کہ اگر کسی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو اس کا بھی انصاف دیا جائے گا، اسے بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج تم سوچتے ہیں ہم تو بڑی قوم والے ہیں، پٹھان ہیں، نیچی قوم والا ہے، مار لگا دی مسجد میں، غریب ہے مار دیا، غریب ہے ستا دیا۔ بروز قیامت ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اگر کسی کی طرف گھور کر بھی دیکھا ہے نا، اس کو بھی حساب دینا ہوگا۔ ہمارا اسلام وہ اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے کہ جس نے کہا کہ اگر آپ جانور پالیں، اگر آپ جانور پالتے ہیں تو اس کو دن میں 70 مرتبہ کھانا دکھائیں، اس کو 70 مرتبہ دن میں کھانا دکھائیں، نہ جانے اسے کب بھوک لگ جائے۔ ہم تو مانگ لیں گے نا، ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھوک لگے گی ہم مانگ لیں گے، ہم لے آئیں گے، مگر اسلام وہ ہے کہ جو جانوروں کے بھی حقوق ادا کرنے کو کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ اگر جانور پالو تو اس کا خیال بھی رکھو، جانور کو ضرورت سے زیادہ نہ مارو۔ بہت سے لوگ جو ہوتا ہے جانوروں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کٹ لگا دیتے ہیں، اس پہ ہلکا سا کٹ کرتے ہیں تو جانور بھاگنے لگتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جانور پر آج تم ظلم کر رہے ہو کہیں تمہارے عذاب کا باعث نہ بن جائے۔ ہمارا دین تو بڑا خوبصورت ہے، اگر ہم دین پر عمل کریں تو دین بڑا خوبصورت ہے۔ ہمارا دین تو وہ ہے کہ اگر راستے میں پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دیں تو پتھر ہٹانے پہ ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ ہمارا دین تو یہ ہے۔ اگر ماں باپ کو مسکرا کر، ماں باپ کو اچھی نیت سے دیکھ لیا جائے تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہمارا دین تو یہ ہے، اگر کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دیا جائے تو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہمارا دین تو یہ ہے، مگر آج ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر پڑوسی کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان